آندہ میں اس کی بھی وضاحت کروں کہ انبیاء و مرسلین نے جس سواری پہ سواری کی، جس سواری پر وہ سوار ہوئے، اسے ہم ادب کی زبان میں دراز گوش کہتے ہیں۔ یعنی کہ آج کے دور میں بتاؤں کہ گدھا اس دور میں سواری تھا۔ ہم جب یہ کہیں کہ انبیاء کرام نے سواری کی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گدھے پہ سواری کی، ہم کہیں گے کہ دراز گوش پہ سواری کی، کیونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں۔ یاد رکھو کہ انبیاء کی پاؤں کے اندر جو وہ پہنا کرتے تھے ہم اسے جوتیاں نہیں کہیں گے، ہم نالے پاک کہیں گے۔ اپنے سر کے بال کو تو ہم بال کہیں گے اور پیارے مصطفیٰ کے بال کو ہم منہ مبارک کہیں گے۔ یاد رکھو کہ ہم ادب والے لوگ ہیں، اور ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند ایک راستے سے، سامنے راستے سے گناہگار، بدکار اور سیاکار نوجوان آ رہا، اس نے دیکھا حضرت بہاؤالدین نقشبند آ رہے ہیں، وہ آگے بڑھا اور محبت سے حضرت بہاؤالدین نقشبند کے ہاتھوں کو چھوما۔ کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے، پوچھا تو گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، تو جنتی کیسے ہو گیا؟ کہ رب نے فرمایا تو نے بڑے ادب کے ساتھ میرے ولی کے ہاتھ کو چوما، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یاد رکھو کہ ادب یہ ہم اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، اور ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اپنے دراز گوش کو ایک درخت سے رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان ناز سے یہ کلمات نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر انہیں زندہ کرے گا؟ اس کی کیسی عظیم شان ہوگی، یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور کیسی اس کی عظیم شان ہوگی۔ یہ الفاظ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہے، کچھ کھجوریں تناول فرمائیں، کچھ انگور تناول فرمائے، تھوڑا سا شیرہ پیا، سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت کو طاری فرما دیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام سوتے سوتے انتقال کرتے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے وصال کے ٹھیک 70 سال کے بعد بخت نصر بھی مر گیا۔ اس کے ناک کے اندر مچھر گھسا، وہی نمرود کی طرح، اور وہ اسی عذاب کے اندر گرفتار ہو کے مر گیا۔ کہتے ہیں اہل علم کہ جب وہ مرا تو اس کے بعد ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے بیت المقدس کا رخ کیا، اور وہ بہت بڑی فوج لے کر کے آیا، اور اس نے دوبارہ اس علاقے کی تعمیر نو شروع کر دی، اور پہلے سے زیادہ اس علاقے کو اس نے حسین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، جدید تعمیرات ہو گئی۔ مگر اس میں پورے 30 سال لگے، اب 100 سال ہو گئے حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات پائے۔ ٹھیک 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ فرما دیا۔ جب عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہوئی تھی تو یہ ظہر سے پہلے کا وقت تھا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو اب یہ شام کا وقت ہے، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا عزیر آپ یہاں پر کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ عرض کی مولا ایک دن یا اس سے کم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں عزیر آپ کو 100 سال ہو گئے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیر اب آپ ذرا اپنے دراز گوش کی طرف دیکھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دراز گوش کی طرف دیکھا اس کی تو ہڈیاں موجود، وہ تو ختم ہو گیا۔ اے عزیر ذرا اپنے توشے دان کی طرف دیکھیں۔ جب دیکھا تو انگور کا شیرہ بالکل تر و تازہ، جیسا رکھا 100 سال کے بعد بالکل ویسا ہی۔ اللہ اکبر۔ اتنے برس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر بندے کی نگاہ سے محفوظ رکھا، انسان بھی نہیں دیکھ سکے، حیوانات بھی نہیں دیکھ سکے، چرند بھی نہیں دیکھ سکے، پرند بھی نہیں دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر آپ نے لیٹتے ہوئے کہا تھا نا کہ کیوں کر اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس کی کیسی عظیم شان ہوگی۔ اے عزیر اب آپ اپنے دراز گوش کو حکم دے کہ وہ زندہ ہو جا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب حکم دیا اس کی ساری ہڈیاں جمع ہو گئی، وہ ہنہناتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک رہے مگر کسی بھی چیز نے حضرت عزیر کو نقصان نہیں پہنچائے۔ دیکھا آپ نے اللہ کے محبوبوں کا مقام کہ کتنی بڑی فضیلت، 100 سال تک رہے مگر کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ چلو چلتے ہیں، اپنا گھر دیکھتے ہیں، شہر دیکھتے ہیں۔ باہر نکلے، پہلے سے زیادہ خوبصورت، درختوں کی قطار ہے، لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ فارس کے بادشاہ جو آیا تھا ایران کا،
جو لوگ دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے بخت نصر کے خوف کی وجہ سے، اس نے دوبارہ بلا لیا، پھر آبادی میں اضافہ ہو گیا، او ہو بہت خوبصورت، پورا شہر بس گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے خیال کیا کہ چلو اپنے علاقے میں چلتے ہیں، اپنے گھر پہ۔ اب اندازے سے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہ پہنچے تو وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی باندی تھی، اس کی نگاہیں ختم ہو گئی تھی اور پاؤں سے وہ اپاچ ہو گئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، بی بی کیا عزیر کا مکان یہی ہے؟ اب اس نے 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کا نام سنا وہ رونے لگ گئی، وہ کہنے لگی کہ کون ہے کہ جو 100 سال کے بعد عزیر کا نام لے رہا؟ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اب وہ نابینا ہے، پاؤں سے اپاچ ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ عزیر ہیں؟ تو عزیر علیہ السلام کی یہ خوبی تھی، وہ جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ میری آنکھوں کو لوٹا دے، میرے پاؤں کو درست کر دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دعا کی فوراً آنکھیں بھی آ گئی، پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس عورت نے جب دیکھا پہچان گئی، کہنے لگی ہاں آپ عزیر ہیں، چلیے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں۔ بنی اسرائیل کے محلے میں لے آئی، وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے شہزادے بھی موجود اور پوتے بھی موجود، مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھنا کام دے گی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 40 سال کی، 40 سال کوئی بھی بال سفید نہیں ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے شہزادے کی عمر 118 سال، حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے کی عمر 90 سال، حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر وہی 40 سال کی، 40 سال۔ اب وہ بنی اسرائیل کے آئی محلے میں، لوگ بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا جانتے ہو یہ میرے ساتھ کون ہے؟ کہا نہیں جانتے، یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ اچھا یہ عزیر ہے؟ ہاں۔ تو مجھے نہیں دیکھ رہے؟ میں نابینا تھی، اپاج تھی، دیکھو میں ٹھیک ہو گئی۔ کیونکہ عزیر علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ ان کے شہزادے کہنے لگے کہ میرے والد کی ایک نشانی تھی کہ میرے والد کی پشت پر ایک مسا تھا چاند کی شکل کا، یہ دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دکھایا وہ مسا وہاں پہ موجود تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم نے سنا تھا بڑوں سے کہ عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اب یہ عزیر ہیں تو سنائیں۔ یاد رکھنا کہ پہلے دور میں آسمانی کتابیں صرف انبیاء و مرسلین کو یاد ہوتی تھی، یہ امت مصطفیٰ کا اعجاز ہے۔ اللہ نے محبوب کے صدقے ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن رکھ دیا ہے۔ تو یہ اس چیز کو بھی آپ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے کہا سنائیں تورات۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرفر تورات سنا دی فوراً۔ اب ایک شخص کہنے لگا کہ جو عزیر علیہ السلام نے تورات سنائی ہے وہ تورات جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ تورات تو اس سے پھر مختلف ہے۔ اب یہ تورات جو انہوں نے سنائی ہے یہ درست سنائی ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو 40,000 تورات کے عالموں کو اس نے شہید کر دیا تھا۔ اب جو یہ تورات سنائی ہے یہ وہی تورات ہے جو 100 سال پہلے موجود تھی؟ ایک شخص کہنے لگا ہاں تم نے بات اچھی یاد دلائی، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو میں نے ایک باغ میں درخت کے نیچے تورات کا ایک نسخہ رکھ دیا تھا زمین میں، چلو اس کو دیکھتے ہیں۔ کھودا گیا، نسخہ نکالا گیا، واقعی جو عزیر نے پڑھی تھی بالکل وہی تورات تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی۔ اب سارے لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ عزیر علیہ السلام، مگر کیا ہوا؟ بعض لوگ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ حضرت عزیر کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کہنا شروع کر دیا۔ اور آج یہی عقیدہ یہودیوں میں موجود ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کہتے۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے، یہ معمولی معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، مگر رب نے نہیں فرمایا عزیر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم۔ اے لوگوں سنو، بظاہر میں صورت بشری میں تمہاری طرح ہو، سوچو یہ فرمایا تو آمنہ کے لال ہی سے کیوں فرمایا؟ آئیے اور آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ایک موقع پر عرض کرتے ہیں کہ مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یقین نہیں رکھتے؟ کہا مولا یقین تو رکھتا ہوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، لے لیے، کبوتر ہے، مور ہے،
اور اس طرح 4